السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہانٹڈ آورز۔ یہ کہانی سائمہ کمال کی ہے۔ سائمہ کا تعلق ملتان سے ہے اور آج کل وہ گریس میں موجود ہیں۔ وہ کہتی ہیں جب میں گریس آئی تو اس وقت میں نے رہائش ایک دوست کی خالہ کے گھر اختیار کی تھی، لیکن جب بعد میں مجھے جاب ملی تو میں نے کچھ منی سیو کر کے رینٹ پر اپنی جگہ لے لی تھی۔ ایک دن میں دور ایک علاقے میں ٹرپ پر گئی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ 2 خواتین دوست تھیں جو میرا بہت خیال اور دیکھ بھال کرتی تھیں۔ ہم نے سوچا ہالیڈیز آ رہی ہیں، اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ہم اپنی ہالیڈیز کسی خوبصورت مقام پر سپینڈ کریں۔ ہم نے بائی ٹرین سفر شروع کیا اور کافی دیر شام کے وقت ایک خوبصورت علاقے میں پہنچے۔ وہاں ایک ہوٹل تھا، وہاں ہم نے آلریڈی رومز کی بکنگ کی ہوئی تھی اور ہم دوستوں نے پہنچتے ہی وہاں کھانا وغیرہ کھایا اور پھر ریسٹ کے لیے چلے گئے تھے۔ خیر جب دوسرا دن آیا ہم نے سوچا کیا کریں۔ ہم سر جوڑ کر تینوں فرینڈز بیٹھ گئیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کدھر جانا چاہیے۔ بالآخر یہ ہم نے طے کیا یہاں ہوٹل کے سٹاف کو پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کر دیں کہ ہم کہاں ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے جب ریسیپشن پر بات کی وہاں ایک عرب خاتون تھی، اس نے کچھ ہم سے بات چیت کی تو اس کو معلوم ہوا تھا کہ ہم مسلمز اور پاکستانی ہیں۔ اس نے ہمیں بتایا کہ آپ سارے ایک ٹیکسی لیں جو تقریباً 15 منٹس بعد آپ کو ایک لوکیشن ملے گی جو گاؤں ٹائپ ہے۔ وہ گاؤں آپ خالی ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن اس میں وہاں پرانے قدیمی مسجد ہے، ہمیں اس کو وزٹ کرنا چاہیے۔ خیر ہم نے اس خاتون کی بات سنی تو اور تجسس پیدا ہوا کہ ہمیں اس قدیمی مسجد کو دیکھنا چاہیے۔ خیر ہم نے ٹیکسی والے سے بات کی، کرایہ طے کیا تو ہم اس لوکیشن کے لیے نکل پڑے۔ آگے کی کہانی سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے کیونکہ آگے کہانی میں ایک بہت ہی مزے کا ٹویسٹ آنے والا ہے جو آپ کو ڈرا کے رکھ دے گا۔ تو ہم اس لوکیشن کے لیے نکل پڑے۔ ڈرائیور اچھا تھا، اس نے اپنا کانٹیکٹ شیئر کیا کہ جب ہمارا وزٹ مکمل ہو جائے وہ ہمیں لینے کے لیے آ جائے گا۔ ہم تینوں دوست اس ابینڈنڈ ولیج کی طرف بڑھے تھے۔ ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملا لیکن ہم حیران تھے کہ یہ گاؤں کس طرح ابینڈنڈ پڑا اور اس کو دوبارہ استعمال میں بھی نہیں لا سکے۔ ہم چلتے گئے تھوڑا سا آگے تو بالآخر ہمیں وہ پرانی قدیمی مسجد ملی۔ بس ہم نے مسجد کو دیکھا اور دکھ لگا کہ اتنی پرانی مسجد کس طرح خالی پڑی ہوئی تھی اور کسی بندے کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس کو دوبارہ استعمال میں لا سکیں۔ ہم جب اندر آئے ہمیں اندازہ ہوا جگہ جگہ سے شیشے دروازے کچھ مسنگ ہیں یا ٹوٹے ہوئے تھے۔ ہمارے ذہن میں سوال آیا کہ اگر یہاں صاف کوئی پانی ملے ہم وضو کر لیں تو چلو ہم اندر نفل ادا کر لیں گے۔ ہم مسجد کی بیک سائڈ پر گئے تو وہاں ایک چھوٹی سی پرانی ٹوٹی ملی جو کچھ خراب تھی لیکن پانی تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا تھا۔ ہم نے اسے وضو کیا اور پھر مسجد میں داخل ہو گئے۔ ہم نے نفل ادا کیے۔ ہم بیٹھے رہے ایک جگہ پر تو اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں، ایک لمبی خوبصورت خاتون جس کے اوپر سفید شال تھی وہ مسجد کے اندر داخل ہوئی تو آگے جا کر نفل ادا کرنے لگی اور وہ نفل خاصی دیر تک پڑھتی رہی۔ ہم سارے حیران پریشان، پتہ نہیں یہ کون خاتون ہے، یہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پورا گاؤں خالی ہے تو پتہ نہیں یہ خاتون آئی کہاں سے۔ ہم خیر جب اس نے اپنے نفل مکمل کیے تو ہم تینوں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرانے اور کہنے لگی جی may I help you؟ ہم نے پوچھا اے خاتون آپ کون ہیں؟ آپ کافی دیر سے نفل ادا کر رہی ہیں۔ وہ دوبارہ مسکرائی اور کہنے لگی میں یہاں پاس ہی رہتی ہوں۔ ہم نے پوچھا کہاں؟ وہ کہتی ساتھ رہتی ہوں۔ ہم نے کہا یہاں تو آبادی بھی نہیں ہے، آپ یہاں کس طرح رہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی آؤ میرے ساتھ میں بتاتی ہوں کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ ہم سارے اس خاتون کے پیچھے پیچھے گئے۔ ہم نے دیکھا ایک جگہ پر 3 یا 4 مسلمانوں کی پرانی قبریں تھیں، وہاں ہمیں لے کر پہنچی تو قبروں کے درمیان غائب ہو گئی۔ ہم نے سوچا یہ خاتون کدھر چلی گئی؟ یہ کیا مذاق ہے؟ ہمیں تو اس نے اپنا گھر دکھانا تھا۔ ہم نے 2 یا 3 بار آواز بھی دی، وہ نہ ملی۔
ہم معاملات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے طے کیا پتہ نہیں وہ خاتون کدھر گئی ہے، اب ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ خیر ٹیکسی والے کو کال کی، اس نے ہمیں پک کیا تو ہم واپس ہوٹل پہنچے۔ ہمارے دماغ میں یہ سوال تھا یہ خاتون کون تھی جو ہمیں وہاں ملی اور کہاں غائب ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے سوچا ریسیپشن پر جو عرب خاتون ہے اس کو یہ ماجرا بتایا جائے۔ ہم نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور پھر سارے انسیڈنٹ کے حوالے سے بتایا۔ پھر اس عرب خاتون نے ہمیں وہ خاتون جو مسجد میں ملی اس کے حلیے کا پوچھا۔ ہم نے سب نشانی اس کو ایک ایک کر کے بتائی۔ وہ اچانک عرب خاتون خاموش ہوئی اور پھر کہنے لگی، اے لڑکیوں، دراصل تمہیں جو خاتون ملی مسجد میں اس کو دنیا سے گئے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں۔ اس کا نام آمنہ تھا اور آمنہ اس علاقے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اکیلی مسلمان فیملی تھی جنہوں نے مسجد بنائی باہر کے لوگوں کے لیے، لیکن ایک دن ان کا گھر سب فیملی ممبرز سمیت خون آلودہ لاشیں ملیں۔ ان کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ ان کو اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ مسلمان تھے، لیکن جب ان کو قتل کیا تو پورا گاؤں تھا وہ کسی سخت بیماری کے زد میں آ گیا۔ بے شمار بندے وہاں کے مر گئے تھے اور جو جان بچا کر نکل سکتے تھے وہ راتوں رات نکل گئے۔ اس کے بعد وہ گاؤں غیر آباد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آمنہ کی فیملی کے ساتھ گاؤں والوں نے زیادتی کی، انہیں شہید کیا، لیکن آمنہ اور اس کی فیملی کی شہادت کی وجہ سے وہ گاؤں بھی برباد ہو گیا تھا۔ ان گاؤں والوں نے بے گناہ لوگوں پر ظلم کیا اور ظلم ان کا ہمیشہ کے لیے مٹ گیا تھا۔ جس قبروں پر آمنہ تمہیں لے کر گئی وہ دراصل آمنہ اور اس کی فیملی کی تھی اور وہاں تمہیں لے کر غائب ہو گئی تھی۔ خیر ہمیں یہ واقعہ سن کے بہت دکھ ہوا۔ ہم تینوں فرینڈز نے یہ طے کیا کہ ہم واپس اپنے شہر میں جائیں گے۔ ہم فنڈ ریز کر کے اس قدیمی مسجد کو بحال کریں گے، اور ہوا بھی یہی۔ بالآخر 5 سال کی ہم دوستوں کی محنت کے بعد اس مسجد کو بھی ہم نے دوبارہ تعمیر کروایا اور آباد کروایا، اور مسجد کا نام ہم نے آمنہ مسجد رکھوایا، اور جو وہ گاؤں تھا اس میں بھی بعد ازاں باہر کے لوگ آبادی کے طور پر رہنے لگے، اور اب وہاں اس گاؤں میں کچھ مسلمز جو رہتے ہیں وہی آمنہ مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور آمنہ اور اس کی فیملی کی قبروں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ اور یہ تھی سائمہ کمال کی دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی کہانی۔ آمنہ اور اس کی فیملی کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے، مگر ایمان اور سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سائمہ اور اس کی دوستوں کی محنت سے ایک پرانی مسجد نہ صرف پھر آباد ہوئی بلکہ ایک پورے گاؤں کی تقدیر بدل گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ چھوٹی سی کوشش بھی کتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ ہمارے آس پاس بھی کئی جگہ ایسی ہیں جو ہماری مدد کی منتظر ہیں۔ جو کچھ سائمہ اور اس کی دوستوں نے کیا وہ ایک مثال ہے کہ اگر ہم مل کے کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے۔ تو دوستوں، امید ہے یہ کہانی آپ کو موٹیویٹ کرے گی کہ اپنے آس پاس سچائی پھیلانے اور مدد کے ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہر چھوٹی سی کوشش کسی بڑے معجزے کی شروعات ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی صرف اپنی نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ایسی ہی اور دلچسپ خوفناک کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہر کہانی سے نئے سبق اور جذبات کا احساس حاصل کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔